غزل کے بارے میں اتنی آسانی سے 1.5 صفحے میں نہیں کہا جا سکتا. غزل کے لیے 1,500 صفحے بھی ناکافی ہوں گے. اگر آپ غزل کی وکالت یا غزل کے اختلاف کے بارے میں بات کریں تو میر سے لے کر میرا جی تک، بلکہ اس خسرو سے لے کر اس خسرو تک، تمام کے دواوین اس بات کے شاہد ہیں کہ غزل کا حق، اس کی جامعیت کا تصور پیش کرنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے. غزل صرف جذبہ لطیف کا احساس نہیں ہے، غزل ہر انسانی جذبے کا احساس ہے، ہر انسانی جذبے کا اظہار ہے. نہ صرف انفرادی جذبے کا بلکہ غزل ہمارے اجتماعی لاشعور کے جذبے کا بھی اظہار ہے. غزل کو صرف جذبہ لطیف کا اظہار کہہ کر محدود کر دینا غزل کے ساتھ ناانصافی ہوگی. حالانکہ خود اپنی اسی بات سے انور نے بھی اختلاف کیا آگے چل کر، جب انہوں نے کہا کہ غزل میں صرف رومانی احساسات ہی نہیں، انسان کی زندگی کے تلخ باب بھی پڑھنے کو مل جاتے ہیں. تو اس بات پر زیادہ تو میں اس تعریف کا قائل نہیں ہوں جس میں کہا جاتا ہے کہ غزل عورتوں سے گفتگو کرنے کا نام ہے. یہ بنیادی تعریف انتہائی ٹیچر تعریف ہے. پتہ نہیں کیسے یہ تعریف ذہن میں لوگوں کے شروع سے یہ تعریف کیسے رائج ہو گئی. جبکہ ایک بات، کیونکہ یہاں سب اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اپنے معلومات تبادلہ خیالات کر رہے ہیں، تو ایک بات کا اظہار اور کر دوں کہ ستم ظریفی غزل کے ساتھ یہ ہوئی کہ غزل جیسے آپ سب جانتے ہیں فارسی کے زیر اثر اردو میں آئی، اور یہاں جو فارسی کا مقولہ تھا کہ غزل بازانہ گفتگو کردن، اس کو لفظ بلفظ ہمارے پاس اتار لیا گیا کہ غزل عورتوں سے گفتگو کرنے کا نام ہے. جبکہ آپ فارسی شاعری کی روایات دیکھیں تو غزل میں متکلم ہمیشہ عورت ہوتی ہے. عورت اپنے محبوب کو، یہاں حقیقتاً ہوتا تو شاعر ہے جو مرد ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کو مذکر فرض کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتا ہے تو میرا محبوب ہی کہتا ہے، میری محبوب نہیں کہتا. جب بنیادی طور پر ہی فارسی میں واحد متکلم عورت ہے تو عورتوں سے گفتگو کیسے ہوئی؟ یہاں تو اگر یہ کہا جاتا کہ غزل مرد سے گفتگو کرنے کا نام ہے تو شاید درست ہوتا. فارسی شاعری والے اپنی غزل کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ غزل بازانہ گفتگو کردن، اور اپنی غزل میں پیش کرتے ہیں اس محبوب کو جو ہے تو عورت لیکن اسے مخاطب کرتے ہیں مرد کی طرح. تو یہ بنیادی اختلاف فارسی شاعری کی کلاسیکی روایتوں کا، اسے ہم نے، ہمارے بزرگوں نے آنکھ بند کر کے تخلیق پرستی کے اثر سے فارسی سے مروب ہو کر جیسے کا تیسا استعمال کرنے کی جو غلطی کی، اس غلطی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ غزل کو صرف محبوب سے گفتگو کرنے کے سب سے پہلے یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیجئے. اس پھٹیچر تعریف، میں پھٹیچر لفظ ہی استعمال کروں گا، اس غزل کی یہ پھٹیچر تعریف اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. غزل ایک جامع جہاں نما ہے جس میں انسان کے ہی نہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے کہا، انسان کے اپنے داخلی احساسات ہی نہیں، ہمارے اجتماعی لاشعور کو بھی غزل کے آئینے میں پیش کیا جا سکتا ہے. یہ چھوٹے موٹے زبان کی غلطیاں تو کتنی بار بتاؤں ہوتی رہتی ہیں، پھر بھی ایک پر جہاں پر مصطفیٰ حسین بخاری صاحب بھی چونکے تھے تو دل پر ایک دشنے کی مانند اتر جاتی ہے. دشنا خنجر کو کہتے ہیں، تو خنجر دل میں اترتا ہے، دل پر نہیں اترتا. دل پر تصویر اتر سکتی ہے، دل پر عکس پڑ سکتا ہے، لیکن دل پر خنجر نہیں پڑ سکتا. یہ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کی ہم تعویلات پیش کر سکتے ہیں اگر یہ شاعری میں استعمال ہوں. اگر شاعری میں ایسی چیزیں استعمال ہوں تو ہم ان کی تعویلات پیش کر سکتے ہیں کہ شاعر کو الفاظ کے تخلیقی استعمال کی آزادی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ شاعر کے دل میں یہ خیال رہا ہو جسے اس نے ایسا پیش کیا ہے. لیکن نثر میں آپ کو یہ شاعرانہ آزادی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ شاعری میں الہامی جذبہ بھی کچھ نہ کچھ شامل ہوتا ہے جس کے گریس مارکس شاعر کو کبھی جانے میں کبھی انجانے میں مل جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا پڑھنے والوں نے اسے کتنے ہی معنی دے دیے، پڑھنے والوں نے اسے کتنے ہی معنی دے دیے، لکھنے والوں نے لکھا تھا جو قلم برداشت. ہو سکتا ہے کہ کوئی شاعر ایسے ہی رو میں یا خافیے کی وجہ سے یا ردیف کی یا ضمیر کی وجہ سے کچھ کہہ دے اور خود اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی
عظیم بات کہہ دی ہے، یہ پڑھنے والا یہ جانے گا کہ اس میں کیا باریکیاں چھپی ہوئی ہیں، اس میں خیال کی عظمت کیا ہے، فکر کی گہرائی کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ گریس مارکس جتنے بھی ہیں، یہ تمام شاعری کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن نثر میں ان حد بندیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف سبھی صاحب نے اشارہ کیا، مطالعے کی کمی، اس کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے بڑے موضوع پر غزل اور اس کو دل کا آئینہ سمجھتے ہوئے آپ نے جو مضمون لکھا، بہت بڑا موضوع، تو اس موضوع پر صرف آپ نے صرف انور اللہ انور صاحب کے 2 اقتباسات دیے، 2 طویل اقتباسات، ان کے علاوہ بھی اکابرین ادب کے بہت سے اکابرین ادب ہیں جن کے سینکڑوں ہزاروں کے حالات ہیں جن کے اقتباسات مناسب تھے، دیے جا سکتے تھے۔ لیکن ایک بات کی میں ضرور تعریف کروں گا کہ عام طور پر ہم لوگ، یہاں میں علاقائیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری نظر میں اردو میں علاقائیت سمے قاتل ہے، میں علاقائیت کا قائل نہیں۔ اس کے باوجود اس بات کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ علاقائیت ہم میں نہ ہو، دوسروں میں ضرور ہے۔ دلی والے اپنی جگہ، حیدرآباد والے اپنی جگہ، اور ہم کڑپا والے اپنی جگہ۔ دلی والے حیدرآباد والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خبر میں اور خبر میں فرق نہیں کر سکتے، تو حیدرآباد والے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ 65 کو 60 پر 5 بولتے ہیں، ہیں کو ہی بولتے ہیں۔ اور ایسے تمام چیزیں یہ علاقائیت کی وجہ سے ہی ہیں، ورنہ معیاری زبان وہ ہوتی ہے جو آپ لکھتے ہیں، آپ کیسے بولتے ہیں اس پر آپ کی علاقائی بولی کا اثر ہونا ضروری ہے۔ میں بولنے پر گرفت کرنے کو ضروری خیال نہیں کرتا، البتہ معیاری زبان جو آپ لکھتے ہیں، جب خطاط پر آپ کے خیالات اترتے ہیں تو وہ معیاری زبان کشمیر سے کرنے کو ہماری طبیعت کی ہوگی، اور اس پر، اس معیاری زبان پر کسی لکھنؤ والے کا یا کسی کڑپے والے کا کوئی اشارہ نہیں ہے، اس دربار میں سب ایک ہیں۔ تو اس طرح زبان و بیان کی، معیاری زبان و بیان کی غلطیاں، ان کو درست کر لینا ضروری ہے۔ اور ایک بار پھر وہی مشورہ کہ مطالعہ وہ سب سے